یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں آپ کی اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ایک آڈیو سامنے آئی، اور بالکل جب وہ آئی تو جس طرح آپ مسکرائے ہیں اور آپ نے ہلکا سا ایک کہکا لگایا، تو میرا بھی ریاکشن یہی تھا کہ یار اب آپ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف پاکستان جو ہے اس کے ساتھ بھی یہ کریں گے، تو اس کی کوئی آپ نے کسی کو کہا کہ اس کی انکوائری کرو؟ یہ کیسے ہوا؟ نہیں، میں اس کو ارریلیونٹ سمجھتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کیوں. اس کے اوپر میں 2 سال سے تقریر کر رہا ہوں پارلیمنٹ کے اندر، اور میں نے یہ کہا کہ میری اور حامد میر صاحب کی جو نجی گفتگو ہو اس کو کسی کو رائٹ نہیں ہے سننے کا. اسلامی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے نا، کیونکہ کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے. میرا اور آپ کا مذاق ہو سکتا ہے، 50 سال پرانا ہو سکتا ہے. میں اور میری بیوی کی گفتگو جو ہے وہ کسی کے کانوں کے لیے ہے ہی نہیں، میری اولاد کے کانوں کے لیے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جب یہ پریمیس ہے، اور میں نے اس کو اسلام سے ایسے جوڑا کہ حضرت عمر ایک دن گزر رہے تھے کسی جگہ سے رات کو، تو انہوں نے جھانک کر دیکھا تو کہیں کچھ لوگ شراب نوشی کر رہے تھے. اس زمانے میں وہ بہت سخت تھے اس معاملے میں. تو جب وہ دیوار سے جھانک رہے تھے تو جب پیچھے ہٹے تو صحابی نے کہا جو ساتھ تھے، انہوں نے کہا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ جی آپ کل ایکشن لیجیے گا، یہ تو خلیفہ نے خود دیکھ لیا. تو ہی سیٹ کہ تو میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے پرائیویسی انکروچ کی. تو یہ بڑی، اور غیبت کا مطلب ہی یہی ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکس آپ ادھر کی بات کریں. غیبت کا مطلب کتنا کلیئر ہے، اور 1400 سال سے چل رہا ہے یہ حرکت ہے نا. نماز کے قریب مت جاؤ. if that is the only statement I make، اگر نشے میں ہو ہے نا، اس کو گول کر دوں. تو یہ چیزیں میری اور کسی کی آڈیو اگر لیک کرنی ہے یا جو بھی ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ غیر اخلاقی، غیر قانونی. اس کے اوپر میں نے کبھی نہ بحث کی ہے، نہ کروں گا، کسی بھی نہ ایکنالج کروں گا، نہ ڈینائی کروں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی کیفیت ہے. دہشت گرد کا آپ کریں، مگر حامد بھائی ایک دہشت گرد کے ڈیفینیشن بھی پاکستان میں بڑا گڑبڑ ہو گیا. ہاں ہے اینٹی ٹیررزم کے اندر آپ ہر ایک کو، آپ بھی ہیں نا دہشت گرد، میں بھی ہوں دہشت گرد، آپ کے خلاف بھی. اچھا تو یہ تو آپ یہ دیکھیے کہ تو عوام کے لیے بڑا کنفیوزنگ ہے کہ دہشت گرد کون ہے. ممکن ہے اسی وجہ سے ہم دہشت گردوں کو پکڑ نہیں پا رہے، کیونکہ وی آر کنفیوزڈ. دنیا میں کیا یہ ڈسکرپشن ہے دہشت گرد کا جو ہم استعمال کر رہے ہیں؟ کورٹس کو کیا احساس نہیں ہوتا، ججز کو احساس نہیں ہوتا کہ ڈفرینشیٹ کرے یار. اچھا لیکن اب اچھا سنیں، اس کے اندر ایک لائسنس میں دوں گا، اس کی ٹیپ کر لو جو دہشت گرد ہو، یعنی ان دا ریئل ٹائم، ناٹ ان دس. آپ کو کورٹ سے اجازت لینی چاہیے. نہیں، یہ پاس نہیں ہوا بل کے اندر جب آیا تھا 2016 یا 17 کے اندر، تو میں نے یہ انسسٹ کیا تھا کہ یہ اگر کسی کی ریکارڈنگ کرنی ہے تو کسی مجسٹریٹ سے اس کی پرمیشن لیں، کسی جج سے. فیئر ٹرائل ایکٹ. ہاں، مجسٹریٹ سے پرمیشن لیں. تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ واقعہ کر دے گا، اور پرمیشن نہیں آئی تو میں نے کہا کہ 24 گھنٹے کا لائسنس بھی لے سکتے ہو کہ آپ کر لیں، اور پوسٹ فیکٹو مگر ٹھپا لگائیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو وہ بات. دوسری یہ ہے بڑی گھناؤنی کیفیت ہے نا، کیا کیا ریلیز ہو جائے، کہاں سے کیا ہے. تو لہٰذا اچھا بڑی عجیب بات ہے، آپ کے پروگرام میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی بڑی غلط بات ہے، مگر اس کے کنٹینٹ پر بحث کرتے ہیں پھر. ہاں یہ عجیب سی بات. یعنی دیکھو نا، ایک بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑی ایک خلابے میں لائیں گے، بڑی عزت کرتا ہوں، آپ ایسے جرنلسٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. مگر جب مگر کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب اچھا لیکن میں بھی ایک لیکن لگا کے سوال آپ سے یہی کرنے لگا ہوں کہ ایک جج صاحب جو ہیں ان کی بھی ایک آڈیو سامنے آئی ہے. تو کیا یہ سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی کو بچانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کم از کم اس کی تو وہ خود ہی کہہ دیں کہ بھائی اس کی انکوائری کرو؟ نہیں، میرا خیال یہ کہ انکوائری کا امکان آج کل یوں نہیں ہے کہ یہ جو ریکارڈنگ ڈیوائسز ہیں یہ اتنے عام ہو گئے ہیں، اتنی پاسبل ہے. یعنی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ایک تو یہ تو آفیشیل ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، مگر اس بات کا امکان ہے کہ کوئی ٹیلی فون جیب میں رکھے ہوئے ہو ہیں اور اس کے اندر ریکارڈ ہو. میں جس زمانے میں ٹکٹ دیے جا رہے تھے 2013 کے، تو ایک صاحب لوگوں نے پروٹیسٹ کر لیا میرے گھر کے آگے، میں سیکرٹری جنرل تھا پارٹی کا، پروٹیسٹ کر لیا کہ جی ہم ٹکٹ لے کر جائیں گے. میں کہا بیٹھو یار. اچھا وہاں پر ایک صاحب نے اپنا ٹیلی فون یہاں رکھا اور انہوں نے بڑی آل فال بکی، اور میں نے بھی ان کو ریئیکٹ کر سمجھایا ہے. تو انہوں نے جو ریکارڈ کر لیا تھا، وہ جو انہوں نے آل فال بکی تھی وہی نشر کرتے رہے کہ جی میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا اور میں نے جو ان کو کہا تھا وہ غائب. تو لہٰذا اب یہ اس کے اوپر تحقیقات بالکل بیکار مجھے لگتی ہیں. اٹ از سو کامن اے فیچر. مگر انسٹیٹیوشنز کو احتیاط کر لینی چاہیے. انسٹیٹیوشن میری مراد آئی بی، پولیس، ان لوگوں کو احتیاط کر لینی چاہیے. صرف آئی بی اور پولیس؟
سبھی جو بھی کر رہا ہے انسان ٹھیک ہے انسان سے بڑا کوئی انسٹیٹیوشن ہے نہیں دنیا میں.